اللہ پاک پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان سب پر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے ان میں سے ایک اللہ کا عرش ہے، جس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عرش کا تذکرہ قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے اور اسے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اللہ کے عرش پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج ہم آپ کو اللہ کے عرش کے متعلق ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جن کو جان کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اس کا سائز تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی مخلوق موجود نہیں۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے۔ حدیث میں نبی پاک نے فرمایا، اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹی انگوٹھی، اور اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جیسے کرسی آسمان اور زمین سے بڑی۔ آسمان و زمین اور کرسی عرش کے سامنے ایک نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک حدیث میں نبی پاک نے عرش کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ عرش اتنا بڑا ہے جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور عرش کی شکل و صورت کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور گنبد کی طرح ہے، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد نما ہے، اور نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، جسے گنبد نے اپنے نیچے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عرش نے بھی کائنات کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے عرش سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، جن میں سے ایک عرش، دوسرا قلم، تیسرا آدم علیہ السلام اور چوتھا جنت عدن۔ باقی ہر مخلوق کو قلم سے پیدا کیا، چنانچہ اسے کہا کن ہو جا تو وہ پیدا ہو گئی۔ اسی لیے عرش کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اس کائنات میں موجود ہر شے ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوگی، ان میں سے ایک اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو اور ساتوں زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے کہ جس نے ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 دن میں پیدا کیے ہیں، لیکن عرش ان مخلوقات میں سے نہیں جنہیں 6 دن میں پیدا کیا گیا ہے۔ اسے تخلیق میں بھی یہ اہمیت حاصل ہے، یہ ہر شے سے پہلے وجود میں آیا۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے وزنی اس کائنات میں کوئی شے نہیں۔ عرش کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسے ہر تخت کے پائے ہوتے ہیں، چنانچہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایہ تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عرش کو انہی پایوں سے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ اللہ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے تمام مخلوقات پر امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان زمینیں ان کے درمیان اور ہر شے عرش کے نیچے موجود ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں اٹھنے والی ایک لہر ساتوں آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے بعد اسی سمندر سے بندوں پر 40 دن تک بارش برسائی جائے گی، اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ بارش اسی سمندر سے ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور عرش اس جنت کی چھت۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ نبی پاک کا ارشاد ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی پرکشش اور خوبصورت ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔
یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح اور ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عرش کے گرد موجود فرشتوں کا کام ذکر اور دعا ہے، اور اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ساتوں سمندر کا پانی ان کے ناخن پہ رکھ دیا جائے تو ایک بوند نیچے نہ گرے۔ نبی پاک نے ان فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اس کی کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو تصور کیجئے یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ عرش کی عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت اس کے خالق کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا جب عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یقیناً کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔